بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل کانفرنس کے سرکردہ لیڈر ڈاکٹر بشیر احمد ویری صاحب. اور ڈاکٹر صاحب بتائے گا 5 اگست 2019 کے بعد 5 سال گزر گئے. بھاجپا نے آج بھی جشن منایا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ بڑی تبدیلی آئی ہے. آپ کا کیا کہنا؟ ہاں جی، بہت بڑی تبدیلی لائی انہوں نے. لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ڈیلی بیجز پہ اور ان کو جشن کرواتے ہیں. جو یہاں کے ریئل سٹیک ہولڈرز ہے ان کو اریسٹ کرتے ہیں. میں بھی بند ہوں آج. پہلی دفعہ یہ تو کالونی ویسے ہی کینٹونمنٹ ایریا میں، اور یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں یہ تو چھاونی ہے. باہر دروازے پہ اتنے پولیس کے اہلکار بیٹھے ہیں، کسی کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں. آج پہلی دفعہ میرے گھر کے اندر والے حصے میں بھی تالا لگوایا گیا. اور یہی حال ہے تقریباً یہاں کے جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر تھے، جتنے بھی لیڈرز ہیں نیشنل کانفرنس کے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پی ڈی پی کے بھی کچھ سرکردہ لیڈروں کو انہوں نے بند گھروں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کے برعکس چند لوگوں کو پیسے دے کے ان کو تماشا کرا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک دم چینج آیا ہے. یہ تو ایک ایلوژن ہے، دھوکہ ہے. ان کا نعرہ ہے کہ ٹیررزم کو ہم نے ٹورزم میں تبدیل کیا ہے. پھر جموں میں اتنے، جہاں کبھی بھی جموں میں آپ نے میں نے یہ ملٹنسی کا پورا وقفہ دیکھا. میں نے یہاں سے ہم بگائے گئے اور ہم نے جموں میں شرن لیا. جموں میں ہم صحیح سلامت رہے، وہاں ہم فری گھومتے تھے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جموں پروونس میں کتنے بھیانک اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا ہے. چاہے ڈوڈا ہو، کشتواڑ ہو، رجوری ہو، پنچ ہو، ریاسی ہو، بلکہ جموں کے آس پاس پہنچے ہیں کٹھوا میں، جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. اگر واقعی ٹیررزم کو ٹورزم میں بدلا ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے ان کے. کشمیر میں ضرور یہاں پہ آج انہوں نے، میں یوں کہوں گا کہ سپریس کر کے ایک پیس کا یہ دعویٰ کر رہے، کیونکہ جس کی آج بھی کلی کھل گئی. اگر واقعی ایسی بات ہوتی تو پھر ہمیں کیوں بند رکھا گیا؟ ہمیں نظر بند کیوں کیا گیا؟ ہمیں گھروں میں کیوں بند رکھا گیا؟ اور جموں میں جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیوں اب یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوگے. وہی چیف الیکشن کمشنر انڈیا جو ہے وہ بھی آنے والے ہیں، دورہ ہے ان کا. تو آپ کے کیا خیالات ہیں اس میں؟ یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی. 96 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس نے ورچوئلی آگ میں اتر کے الیکشن کروائے. اس دوران بھی ہمارے کتنے سارے ورکرز کو مارا گیا. اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس تو کہیں پہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا. اگر کوئی سور سے اسٹیبلش کرتے تھے اس کو راتوں رات لٹکاتے تھے، پھانسی دے دیتے تھے. کچھ بھی نہیں تھا. کمیونیکیشن کہیں آپ جا ہی نہیں پاتے تھے. دریائے جہلم پہ جتنے پل سب جلائے ہوئے تھے، ندی نالوں پہ جتنے پل ہیں سب جلائے گئے تھے. سکولز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا جہاں سے سپورٹ ہوتا تھا. لیکن ہم نے اس میں بھی الیکشن کرائے اور یہاں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں پہ اس کا قیام وجود میں لایا. تب سے لے کے کتنے سارے مشکلات کا ہم نے مقابلہ کیا اور الیکشن کروائے. آج یہ جو دعویٰ کر رہے ہم نے ٹیررزم کو ٹورزم میں تبدیل کیا، جو بھی آپ کہہ رہے، تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ الیکشن نہیں کروائیں گے، تو خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے ان کا اپنا ہی جو اپنے آپ کو ڈیفیٹ کرنے والی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب، آل پارٹیز میٹنگ جو ہے اس کو پھر سے ایک بار جو ہے کینسل کیا گیا. نئے ڈیٹس جو ہیں اناؤنس کیے جائیں گے، جو طارق عامی صاحب نے خود کہا ہے. تو سعید الطاف بخاری جو ہے انہوں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ جو ان کے ترجمان اعلیٰ ہے منتظر محدین کہ ہم بھی آل پارٹیز میٹنگ میں جانے والے ہیں. تو نیشنل کانفرنس کا کیا سٹینڈرڈ رہے گا اگر الطاف بخاری صاحب بھی آل پارٹیز میٹنگ اٹینڈ کریں گے؟ نیشنل کانفرنس نے ہر ہمیشہ اپنا نقصان اٹھایا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. اب جن کا آپ نے نام لیا ان کا آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹ کیا ہے. تو اب ابھی جو الیکشن ہوا انہوں نے تو پانی کی طرح پیسہ بہایا یہاں پہ، لیکن ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی. ان کی کہیں کریڈیبلٹی نہیں ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے ہمارے ساتھ یا کسی کو ایک ڈرامے کر رہے ہیں. نہیں تو وہ تو دے آر پیپل ہو آر ریسپانسبل فار وٹ ایور ہیز بین snatched فرام us. ڈس امپاورنگ پیپل، وہ تو لوگ ہیں جو چیئر لیڈرز ہیں اس کے. ابھی اپنی کریڈیبلٹی کو بنانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں. سٹیٹ ہوڈ دینے کے بجائے جو ہے جموں کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کو کس طریقے سے دیکھتے؟ یہ تو ہمیں ڈس امپاور، یہ ان کا ایک منشا ہے. مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی. یہ تو ان کا مدعا اور مقصد ہے، کیونکہ یہ کمیونل آرگنائزیشنز اس وقت ہم کو رول کر رہے ہیں.
ان کا جو اینگل ہے، ان کا جو ویو ہے، وہ بس کمیونل اینگل سے زیادہ وہ اس پہ حاوی ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، صبح نیشنل پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ جو انہی کا چیف منسٹر ہے آسام میں، وہ کہہ رہا تھا میں اسٹیٹ سبجیکٹ وہاں پہ رائج کروں گا، لگاؤں گا، میں انہی کو یہاں پہ فائدہ دوں گا، انہی کو یہاں اسٹیٹ کا بینیفٹ دوں گا، اسکیمز کا بینیفٹ دوں گا، انہی کو یہاں پہ میں لائن ٹرانسفر کروں گا جو پیدا ہوئے ہوں گے آسام کے اندر۔ یہ تو حق انہوں نے ہم سے چھینا۔ اب وہاں انہی لوگوں کو اس چیز کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ کیونکہ وہاں پہ بھی یہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی جس کی یہاں میجورٹی ہے ریاست کے جموں کشمیر میں، ان کے خلاف ہے، اور یہاں پہ بھی ان کے خلاف یہ امینڈمنٹ جو انہوں نے کی اسی لیے کی۔ یہ کمیونل اینگل ہے ان کا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔